الرحمن الرحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد میں یہ کہا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آ جاؤ، تمہارے لیے فلاح یابی ہے اور کامیابی ہے۔ وہ لوگ جو 360 معبودان باطلہ کے پیروکار تھے، کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کر دی، آپ کو اور آپ کے متبعین کو ستانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے ان کو سکھایا، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، اور اتنی کوشش کی کہ اللہ رب العزت نے اپنی نبی کی کوشش اور محنت کو دیکھ کر کے یوں کہہ دیا، لست علیہم بوکیل لست علیہم بمسیطر ما انت علیہم من حفیظ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں، آپ ان کے بیرسٹر نہیں ہیں، آپ ان کے نگراں نہیں ہیں۔ انک لا تہدی من احببت، آپ چاہتے ہیں سب کے سب دامن اسلام کے اندر آ جائیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کو پیغام دے دیا تھا کہ سارے احکامات ربانی، پیغامات ربانی لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر آپ نے سرے منہ انحراف کیا، ایک بال کے برابر بھی آپ نے کوئی کمی زیادتی کی، تو آپ حق رسالت کو ادا کرنے والے نہیں ہیں، آپ ہمارے پیغام لوگوں تک پہنچانے والے نہیں ہیں۔ اتنا آپ کو ذمہ دار بنا کر کے جب بھیجا، آپ نے محنت کی، تو محنت دیکھ کر کے اللہ نے کہہ دیا کہ آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ آپ کا امت کے لیے کتنا غم، کتنا فکر، کتنا درد ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اندر سے ایسی آوازیں آتی تھی جیسے لوہار کی بھٹی کے اندر آگ کی آواز آتی ہے، جیسے آگ کے اوپر کوئی پانی ابل رہا ہو، اس کے اندر سے جو چھن چھن کی آواز آتی ہے، ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر
اندر سے آواز آتی تھی۔ آپ کے بالوں کے اندر سفیدی چمکی ہے، 17 یا 18 یا 19 بال آپ کے سفید ہوئے ہیں، تو وہ کمزوری کی وجہ سے نہیں، وہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، بلکہ امت کے غم کی وجہ سے، امت کی فکر کی وجہ سے آپ کے بالوں کے اندر سفیدی چمکی ہے۔ اتنا درد، اتنا غم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا صرف یہ تھا کہ ان کو صراط مستقیم نصیب ہو جائے، ان کے لیے صراط مستقیم حاصل ہو جائے۔ اسی غم و فکر کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ جو شریعت آپ لے کر کے آئے اس شریعت کی طرف لوگوں کو بلاتے۔ ان لوگوں کی فطرت، ان لوگوں کی عادت یہ کہ انہوں نے آپ کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ آپ کو مکہ المکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر اتنی رکاوٹیں ڈالی گئی کہ آپ کا مقاطعہ کر دیا گیا، آپ کا حقہ پانی بند کر دیا گیا، آپ سے لین دین رشتہ داری تمام ختم کر دی گئی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب ذاتیوں کا جو نکاح ہو گیا تھا ان کو بھی طلاق دلوا دی۔ کتنا غم، کتنی تکلیف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی۔ تو آپ کی تسلی اور دلاسے کے لیے اللہ رب العزت نے عنایت کریمہ کے اندر یہ فرمایا کہ ان لوگوں کی جرت، ان لوگوں کے نڈر، ان لوگوں کی بے باکی کو دیکھیے کہ یہ ہمارے رسول کی مخالفت کے اندر اتنے آگے بڑھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقاطعہ کر دیا، آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی، پھر بھی انہیں ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اپنے پہلے لوگوں کو، اپنے سے پہلی قوموں کا مشاہدہ کر کے دیکھے کہ پہلے ان سے جو قومیں آئی ہیں انہوں نے جب نافرمانیاں اپنی رسولوں کی ہے تو ان کے ساتھ میں اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارشوں کو نازل کر دیا، کنی کے اوپر چیخوں کا عذاب بھیج کر کے ختم کر دیا اور صفائی ہستی سے ختم کر دیا۔ اگر یہ لوگ اتنے نڈر ہو رہے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ تمام انبیاؤں کے اندر سب سے زیادہ لاڈلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حبیب، ہمارے دلارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم نے معراج پر بلا کر کے اعزاز بخشا، جن کو ہم نے مقام محمود عنایت کیا، جن کو ہم نے خاتم النبیین بنایا، جن کی شریعت کو خاتم شریعت بنایا، جن کو آخری نبی بنا کر کے ہم نے بھیجا، جن سے ہم بے انتہا پیار کرتے ہیں، ان کو یہ تکلیف پہنچاتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کو اتنا بھی ڈر نہیں ان یخسف اللہ بہم الارض کہ ان کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے۔ جب جب قوم نے مخالفت کی نبیوں کی تو ہم نے ان کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ ان لوگوں کو ڈر نہیں لگتا ہے، محمد کی مخالفت سے ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا ہے، محمد کے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرتے ہوئے انہیں ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا کہ ان سے پہلوں کو زمین میں دھسا دیا تو ہم ان کو بھی دھسا دیں گے۔ آپ دیکھیے دنیا کا سب سے زیادہ مالدار شخص قارون ہوا، جب اس نے مخالفت کی، حضرت موسیٰ کی بغاوت کی، شریعت کی، تو اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کو بھی اور اس کے دھن دولت کو بھی ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا، کچھ کام نہیں آیا۔ یہ لوگ کیا ہے، ان کو بھی ہم زمین کے اندر دھسا دیں گے، لیکن انہیں ڈر نہیں لگتا ہے۔ او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون،
یا اللہ کا عذاب ان پر ایسی جگہ سے آ جائے گا جہاں ان کے تصور بھی نہیں ہوگا۔ آج لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کے، مضبوط عمارتیں بنا کر کے اس کے اوپر اطمینان کرتے ہیں کہ ہم تمام حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ آج زمین دوز بنکر بنا دیتے ہیں، وہاں پر اپنی جانوں کو بچانے کے لیے چھپ جاتے ہیں، بڑے بڑے غاروں کے اندر جا کر کے ٹھہر جاتے ہیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں، پکڑ سے بچ جائے، دشمنوں کے حملے سے بچ جائے، لیکن ہماری پکڑ سے وہ نہیں بچ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم کتنے محفوظ مقام کے اندر بھی ہوگے، یدرککم الموت، تو موت تمہیں وہاں بھی اچک لے گی۔ تم کتنے ہی محفوظ مقام بنا لو، ہماری جب موت کا وقت تمہارا ہوگا وہ موت وہیں آ کر کے تمہیں لقمہ اجل بنا دے گی، تمہارا خاتمہ کر دے گی۔ ان کو ڈر بھی نہیں ہے، جہاں سے یہ سوچتے بھی نہیں ہیں وہاں سے عذاب آپ دنیا کے اندر دیکھیے۔ جو بڑی عمارتیں، مضبوط عمارتیں بناتے ہیں، اللہ ایک لمحے کے اندر ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی کے اندر کہ کسی علاقے کے اندر ایسا بھوسکھلن ہوا، ایسا زلزلہ آیا کہ بڑے بڑے پہاڑ کے ٹوٹے ایسے نیچے لڑک کر کے آئے، جو سڑکوں پر چلنے والی مضبوط ترین گاڑیاں تھیں ان کے پرخچے اڑ گئے۔ آدمی جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا تھا ان کے نیچے دب کر کے ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، ان کے چہرے تک پہچاننے مشکل ہو گئے، قیمہ بن گیا ہے۔ من حیث لا یشعرون، کہ عذاب کہاں سے آ جائے انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ جس مکان کو تم محفوظ سمجھ رہے ہو اسی زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ آپ نے ماضی قریب کے اندر گجرات کے علاقے کا ایک نام سنا ہوگا جس کو بھج کہا جاتا ہے۔ چند سال پہلے وہاں پر اتنا خطرناک، اتنا بھیانک زلزلہ عذاب کی شکل میں آیا تھا کہ جو عمارتیں کئی مالا تھی وہ زمین کے نیچے ایسی دھس گئی تھی کہ دیکھ کر کے پتا چلتا تھا کہ یہاں گڈھا ہے یا یہاں عمارت۔ جتنی اونچی بلڈنگ کھڑی تھی اس سے زیادہ گہرا گڈھا نیچے ہو گیا تھا، اسے زمین کے اندر دھسا دیا تھا، انہیں سانس لینے تک کی فرصت نہیں ملی تھی۔ یہ ہے من حیث لا یشعرون، کہ اللہ کا عذاب کب آ جائے، کس جگہ سے آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور کہا او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، چلتے پھرتے تمہیں عذاب آ جائے، تمہیں الٹتے پلٹتے جو ہے عذاب آ جائے۔ آپ چل رہے ہیں، نہ جانے کب حادثہ پیش آ جائے، نہ جانے کس کے ساتھ میں کون سا واقعہ پیش آ جائے۔ آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، نہ جانے ایکسیڈنٹ ہو جائے، نہ جانے گڈھے میں گر کر کے آپ کا خاتمہ ہو جائے، نہ جانے جانور آپ سے ٹکرا جائے تو آپ پاس ہو جائے، نہ جانے زمین کا گٹر آپ کو نیچے کو نگل لے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ تمام اللہ فرما رہے ہیں فی تقلبہم، چلتے پھرتے تمہیں اللہ کا عذاب پکڑ لے، تمہیں جب بھی ڈر نہیں لگتا ہے۔ مخالفت رسول کے اندر تم اتنے بے باک ہو گئے، اللہ کے عذاب سے اتنے مامون ہو گئے، یہ افسوس کی بات ہے۔ آج ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے تو پتہ نہیں ہے کہ وہ گھر واپس لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا۔ آپ اپنے بسترے کے اوپر سو رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی۔ آپ کسی منزل پر جا رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ نہیں کہ لوٹنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ تمام کے تمام حالات ہیں۔ آپ تندرست بیٹھے ہیں، آپ کو کیا معلوم ہے کہ کون سی بیماری آ کر کے تمہارے جسم کو کھا جائے، تمہارا ہضم کر جائے، تمہیں خاتمہ کر دے۔ روزانہ آپ ایسے احوال، ایسے حالات دیکھتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو گفتگو کر رہا تھا، معلوم یہ ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ تمام اللہ کا عذاب ہی تو ہے۔ اور آگے کہا او یاخذہم علی تخوف، گھٹا گھٹا کر کے، ڈرا ڈرا کر کے تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ تخوف کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی آتے ہیں ڈرانے کے،
اس کا مطلب آیت کریمہ کا یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ایک بستی پر عذاب دے کر کے دوسری بستی کو ڈراتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جب کسی انسان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو دوسرا اس سے عبرت لیتا ہے کہ اگر میں نے ایسی حرکت کی تو مجھے بھی یہ نہ ہو جائے۔ مثلا آپ نے کوئی زہریلی چیز کھا لی، آپ کا خاتمہ ہو گیا تو دوسرا ہرگز اس چیز کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ جس راستے سے جا رہے ہیں اس راستے سے کوئی حادثہ پیش آ گیا، کسی دشمن نے حملہ کر دیا، کسی درندے نے حملہ کر دیا ہے تو دوسرا شخص اس راستے سے ہرگز نہیں گزرے گا۔ یہ تمام عبرت کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ امم سابقہ کو دیکھ لیجئے، قوم لوط کو دیکھیے، قوم عاد کو دیکھیے، قوم ثمود کو دیکھیے، قوم نوح کو دیکھیے۔ امم سابقین کے نظر ڈالیے ان کے احوال کے اوپر کہ کن کن خرابیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے رسول کا کہنا نہیں مانا، انہوں نے رسول کی مخالفت کی، انہوں نے رسولوں کو قتل کر دیا، انہوں نے رسول سے ساتھ میں مقابلہ کیا، انہوں نے رسول کے ساتھ میں جنگیں کی، نتیجے کے اندر اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اے قوم مسلم، اے وہ لوگوں جو مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہو، جو رسول کی مخالفت کر رہے ہو، آپ اپنے سے پیش رو کو دیکھ لو، ان کے اوپر عذاب آیا ہے تو تم بھی اس سے عبرت حاصل کر لو، ایسے حالات نہ بناؤ۔ آج اگر یہ دیکھا جائے، ہم اپنے گریباں میں جھانک کر کے دیکھیں تو ہمارے اندر بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ہم نمازوں سے غافل ہیں، ہم اللہ کے گھروں کو آباد کرنے سے غافل ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے سے غافل ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے غافل ہیں، اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کرنے سے غافل ہیں، دوسروں کی مدد کرنے سے غافل ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے سے غافل ہیں۔ وہ تمام برائیاں کہ جن کی وجہ سے اللہ عذاب بھیجتا ہے، آج امت مسلمہ اس کے اندر ملوث ہے، اس کا ارتکاب کرتی ہے، لیکن پھر بھی ڈر نہیں لگتا ہے۔ بس صرف جمعے کے اندر تو پیشانی اللہ کے دربار میں ٹیک دیتے ہیں، پھر 5 نمازوں کے اندر پورے ہفتے وہی مسجد ہے لیکن ویران پڑی ہوئی ہیں۔ ہم کتنے نڈر، کتنے بے باک ہو گئے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ کا عذاب تمہیں ڈرا کر کے آتا ہے۔ اگر ایک قوم کے اوپر عذاب آیا، ایک بستی کے اوپر عذاب آیا تو دوسری بستی والی ڈر جائے، لیکن آج حال کیا ہے؟ اگر کسی بستی کے اوپر آسمانی آفت آ رہی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، پتھر گر رہے ہیں، پہاڑ گر رہے ہیں، باڑھ آ رہی ہے، پوری بستی بہہ کر کے جا رہی ہے، تو بجائے ہمیں عبرت لینے کے، بجائے اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کے، ہم ان کی ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر رہے ہیں اور اس کے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ دیکھو فلاں کے اندر ایسا ہوا، فلاں کے اندر ایسا ہوا۔ خود یہ نہیں کر رہے ہیں کہ جو ذات باری ان لوگوں کے اوپر وہ پہاڑ بھیج سکتا ہے، کیا ہمیں نہیں ہلاک کر سکتا؟ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ اگر وہاں پہاڑ گرا ہے یا عمارت بھی تو گر سکتی ہے، وہاں باڑھ آیا ہے تو نیچے سے پانی بھی تو نکل سکتا ہے۔ ایسے حالات ہوئے ہیں لیکن ہم خواب غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں، بس دوسروں کو دیکھا اور آگے چل دیتے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ معاملہ دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یہ سارے حالات تمہیں ڈرانے کے لیے ہیں، تمہیں سمجھانے کے لیے ہیں، تمہاری عبرت کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسکولوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، سنستھاؤں کے اندر کہ ایک بچے کو اگر ڈانٹا جاتا ہے تو وہ ایک بچہ مراد نہیں ہوتا، پوری کلاس کو ڈرانا ہوتا ہے کہ اگر جیسی غلطی اس نے کی ہے، اگر اس کو سزا ملی ہے، تم اگر غلطی کرو گے تو تمہیں بھی سزا ملے گی۔ اگر آپ یہ سوچیں اسی کو سزا ملی ہے، مجھ پہ کیا فرق پڑے گا، میں کروں تو کل کو تمہارا بھی نمبر ہے، وہ استاد، وہ ماسٹر تمہیں بھی تنبیہ کرے گا، تمہیں بھی سزا دے گا۔ یہی اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے تمام کو ان تمام قوموں کے احوال سے عبرت حالی لینی چاہیے۔ اور دوسرا مطلب ہے تخوف کا، گھٹانا۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو مفسرین قرآن میں سے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ جب وہ اس آیت کریمہ کے اندر آئے تو تخوف کے بارے میں تذبذب کا شکار ہو گئے۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ تخوف کے کیا معنی ہے۔ عربی زبان کے جاننے والے ہیں، عرب کے اندر پیدا ہوئے ہیں، قرآن کریم کے اس لفظ کے معنی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تخوف کے سلسلے کے اندر تذبذب کے اندر مبتلا ہے کہ آیا اس کے کیا معنی ہے، کوئی متعین خود نہیں کر سکے۔ تو آپ نے منبر پر بیٹھ کر کے تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یوں کہا کہ بتاؤ او یاخذہم علی تخوف، اس تخوف کا کیا مطلب ہے؟ بار بار پوچھتے رہیں تو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ایک شخص ہے جو قبیلہ حذیل سے تعلق رکھتا ہے، ابو کبیر الحذلی، وہ کھڑا ہوتا ہے اور یوں کہتا ہے اے امیر المؤمنین، یہ تخوف ہماری لغت کا لفظ ہے، ہماری زبان کا لفظ ہے، قبیلہ حذیل کے اندر اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہماری زبان کے اندر تخوف کے معنی آتے ہیں تنقص کے، یعنی گھٹانے کے آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر تو یہ کہتا ہے کہ تمہاری زبان کے اندر تخوف کے معنی تنقص کے ہیں، تمہاری زبان کے اندر اس کے معنی گھٹانے کے ہیں، تو آپ اس کی دلیل دیجیے، آپ بتائیے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا۔ اس لیے کہ قرآن کریم کا معاملہ ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے، جو قرآن کریم کا ترجمہ کرتا ہے، اپنی رائے سے کرتا ہے، چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو، تب بھی اس نے غلطی کی، خطا کی، وہ اللہ کے یہاں قابل مواخذہ ہوگا۔ قرآن کریم کا ترجمہ بیان کرنا، قرآن کریم کی تفسیر کرنا ہر کسی کا کام نہیں۔ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آج ایک فرقہ مخصوص ایسا ہے جو لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ کسی کی سننے کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن کریم کو تم خود پڑھو اور عربی زبان آپ جان گئے ہیں، خود ترجمہ کرتے چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، کوئی قرآن کریم کا ترجمہ خود کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتا، ایسا شخص بھی قرآن کریم کی تفسیر کے اندر، قرآن کریم کے ترجمے کے اندر تذبذب کا شکار ہے، شک کا شکار ہے کہ اس کا کیا معنی ہوگا۔ اور جو معمولی عربی جان لیتے ہیں، دو چار گرامر عربی کے جان لیے، ایک دم سے کہتے ہیں تمہیں کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی ملا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی امام کو ماننے کی ضرورت، بس قرآن کریم ہے سامنے، ترجمہ کرو، سمجھتے چلے جاؤ۔ قیامت تک کوئی قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا ہے اگر ایسے طریقے پر سیکھتا ہے تو۔ حضرت عمر کے اس واقعے سے دیکھیے کہ آپ نے اس سے یہ کہا اگر یہ تمہاری زبان کا لفظ ہے، تمہارے قبیلے کے لفظ ہے، تو تم اس پر دلیل دو۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ ہاں ہماری زبان کے اندر ایک شخص ہوا ہے ابو کبیر حذلی، اس نے جو ہے زمانے جاہلیت کے اندر اشعار کہے ہیں اور اس نے اپنے شعروں کے اندر تخوف کے لفظ کو تنقص کے اندر استعمال کیا ہے اور پھر وہ شعر پڑھ کر کے سنایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے لوگو، تم شعراء کے الفاظ کو سمجھو، زمانے جاہلیت کے اندر جو لوگ اشعار پڑھا کرتے تھے ان اشعار کا علم حاصل کرو، ان کے ذریعے سے بھی تمہارے قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے۔
آج ہم ایسے اشعار سنتے ہیں جو فحش گوئی کے اوپر مبتلا ہوتے ہیں، ایسے اشعار ہوتے ہیں جن کا سننا بھی جائز نہیں ہے، عشقیہ کلام ہم سنتے ہیں، جھوٹے اشعار سنتے ہیں، حقیقی اشعار نہیں سنتے ہیں، عمدہ اشعار نہیں سنتے ہیں۔ اگر اشعار سننے ہیں تو ایسے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول بھی پسند کرتے ہیں، جیسے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ایسے اشعار سننا چاہیے کہ جس کے اندر شعر کے شعر بھی ہو جاتے ہیں اور کلام بھی عمدہ اور اللہ کے رسول کی نعت بھی ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کی تعریف بھی ہو جاتی ہے۔ ایسے اشعار کو سننا چاہیے، اور اشعار کے ذریعے سے لغت کا بھی علم ہوتا ہے۔ شاعر اپنے شعر کو عمدہ کرنے کے لیے نئی نئی لغت کے الفاظ لاتا ہے، اس سے قرآن کریم کا ہے تو تخوف کے معنی ہے گھٹانے کے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر اس امت کے اوپر ایک دم سے عذاب نہیں بھیجتا ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے چند چیزیں مانگی تھیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور 3 دعائیں مانگی۔ ان میں سے ایک دعا یہ بھی مانگی تھی کہ اے اللہ میری امت کو دفعتم واحدتاً ایک دم سے ہلاک مت کر دینا، جیسے پہلی امتوں کو ایک دم سے ہلاک کر دیا، زمین کے اندر دھسا دیا، آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی، ہلاک کر دیا، میری امت کو ایسے ہلاک نہ کرنا۔ تو اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا تھا۔ تو یہ امت تو ایک دم سے ہلاک نہیں ہوگی، لیکن گھٹا گھٹا کر کے آہستہ آہستہ مارے گا۔ اس آہستہ آہستہ گھٹا گھٹا کر کے مارنے کا مطلب حضرات مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں تندرست ہے اللہ بیمار کر دیں گے، ایسی بیماری کے اندر مبتلا کر دیں گے کہ اس کا علاج دنیا والوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ گھٹا گھٹا کر کے ماریں گے، ایسا کر دیں گے کہ تمہارے پورے گھر کو ایک دم سے نہیں ماریں گے، ایک آدھ فرد کا خاتمہ کر دیں گے، ختم ہو جائے گا۔ گھٹا گھٹا کر کے ماریں گے ایسے کہ تم تونگری کے اندر تھے، تم مالداری کے اندر تھے، تمہاری دولت کو چھین لیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، ہاتھ میں کٹورا آ جائے گا۔ یہ بھی ایک طرح سے مارنا ہے۔ گھٹا گھٹا کر کے ماریں گے، لوگوں کے اندر تم باعزت تھے، تمہاری عزت کو نیلام کر دیا جائے گا۔ آدمی کا زندگی کے اندر ہی ڈوبنا اور مرنا ہوتا ہے۔ یہ تمام ایسے ہیں جو گھٹا گھٹا کر کے مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیماریوں میں مبتلا کر دیں، اللہ تعالیٰ صحت کی دولت کو چھین کر کے پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دیں، اللہ آپ سے دولت کو چھین کر کے بھکمری کے اندر مبتلا کر دیں۔ یہ تمام کا تمام اس لیے ہوتا ہے تاکہ تم اپنے رب کو پہچان لو، اپنے رب کو جان لو۔ جب آدمی کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دقتوں کا سامنا ہوتا ہے تو اسے اپنا رب یاد آتا ہے۔ لیکن آج اتنے بے حس ہم ہو گئے ہیں، ایسے ہمارے حال ہو گئے ہیں کہ ہم اگر بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ہم کاروبار سے پریشان ہوتے ہیں، ہم مصیبتوں کے اندر پریشان ہوتے ہیں، تو بجائے اللہ کی طرف لو لگانے کے تعویذ والوں کی جیبیں گرم کرتے ہیں۔ تعویذ والوں کے پاس جا کر کے کوئی تعویذ لیتے ہیں، کوئی وظیفہ معلوم کرتے ہیں، کوئی ان سے عمل معلوم کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آپ جو ہے ہمیں پیسے دیجئے، آپ کا تعویذ بنایا جائے گا، آپ کے لیے عمل کیا جائے گا، آپ کے لیے حاضرات کی جائے گی، آپ کے لیے فتیلے جلائے جائیں گے، آپ کے لیے ہنڈیا کے اندر کام کر کے دفن کیا جائے گا، اتنا پیسہ خرچ ہوگا۔ یہاں بھی یہ لوگ اللہ رب العزت سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے آپ اگر پریشانیوں کے اندر آ رہے ہیں تو رب کی طرف لو لگائیے۔ دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے کہا لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔
ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہاری جانوں کو تلف کر کے، تمہارے مالوں کو ضائع کر کے، تمہارے اولادوں کے اندر کمی کر کے، دیکھتے ہیں کہ آپ صابر و شاکر رہتے ہیں یا ہمارا راستہ چھوڑ کر کے دوسری ڈگر پر چلتے ہیں۔ اور جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے بشارت ہے؟ تو فرمایا الذین صبروا علی مصیبتی، وہ لوگ جو مصیبتوں کے اوپر صبر کرتے ہیں، وہ لوگ جو پریشانیوں کے اندر صبر کرتے ہیں، اور جب انہیں اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ ہی کا دیا ہوا تھا، اللہ نے لے لیا، ہم سب کو بھی اسی کے پاس جانا ہے، ہمارا مال اسی کا تھا اس نے لے لیا، ہماری اولادیں اسی کی تھی اس نے لے لی، ہماری جان اسی کی تھی وہ لے لے، ہمیں اسی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں صلوات من ربہم ورحمہ، کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ کی رحمتیں ہیں ان کے لیے، اللہ کی بشارتیں ہیں ان کے لیے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتے ہیں، اور جو لوگ ڈرتے نہیں ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو کر کے اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، وہ مصیبتوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے۔ آپ سوچے کہ ابھی تفسیر کے اندر آیا بیماری آئی تو عذاب، مال چلا گیا تو عذاب، اہل ایمان کے لیے یہ بیماریاں عذاب نہیں ہیں۔ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، اگر وہ بیمار ہو رہے ہیں تو یہ بیماری ان کے لیے عذاب نہیں ہے، بلکہ بیماری ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جن کا دامن اسلام سے خالی ہے، جن کے قلوب ایمان سے خالی، جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کی دولت بھر دی ہے، جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے۔ ایسے لوگ اگر بیماری کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں تو یہ ان کے لیے انعام ہے، یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا معاملہ بھی عجیب ہے اللہ کے یہاں پر، اگر وہ خوشی کے اندر ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے قریب ہے، اگر وہ مصیبتوں کے اندر ہے تو بھی اللہ کے قریب ہے، جب وہ مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اس مصیبت کو بھی، اس تکلیف کو بھی، اس بیماری کو بھی اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں اور اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ اجر سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ نے دو ہی طرح کے بندے بنائے ہیں، صابرین اور شاکرین۔ اگر انہیں انعامات سے نواز دیا ہے تو وہ شکر کرتے ہیں، شاکرین میں ہو جاتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی مال چھین لیا، پریشانیوں میں مبتلا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں تو صابرین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں، اس کو فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم، تاکید کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا پروردگار بڑا مہربان ہے، بڑا شفقت فرمانے والا ہے۔ کہ آج دیکھیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ رب العزت اسے جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ ایمان کی دولت ہے۔ اور دنیا کے اندر اگر مومنین کو مصیبت آتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو یہ اللہ کا اس پر بڑا انعام ہے کہ آخرت کے عذاب سے اسے دنیا کے اندر ہی دھو دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی دنیا یہ مانگنے لگے کہ اے اللہ آخرت کے اندر اگر کوئی عذاب دینا ہے تو مجھے دنیا ہی میں دے دے، آخرت میں تو مجھے جنت کے اندر داخل کر دینا۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص بالکل ڈھانچہ بن گیا، ایسا نہ چل سکتا، نہ پھر سکتا، نہ اٹھ سکتا، نہ بیٹھ سکتا، نہ کھا سکتا، نہ پی سکتا، ایسا بستر مرگ پر پڑ گیا۔ لوگوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ایک شخص وہ جو اتنا تندرست تھا اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا ہے۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو مومنین کے اندر تھا، یہ تیرا حال کیا ہوا؟ بتا تو نے ایسا کیا کچھ کیا ہے
ہے تو اس شخص نے اپنی زبان سے یوں کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، آخرت کے اندر اگر تو مجھے عذاب کے اندر مبتلا کرنا چاہے، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی قصور ہو گیا، مجھ سے کوئی تیری عبادت کے اندر کوتاہی ہو گئی، تو اے رب آخرت کے اندر میری پکڑ نہ کرنا، آخرت کے اندر مجھے عذاب کے اندر گرفتار نہ کرنا۔ اگر تجھے گرفتار ہی کرنا ہے، عذاب ہی دینا ہے، سزا ہی دینی ہے تو اسی دنیا کے اندر دے دے، آخرت کے اندر تو مجھے جنت میں داخل کر دینا۔ میں یہ دعا کرتا تھا تو اس کے وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، تو نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تجھے تو اللہ سے عفو عافیت مانگنی تھی، یوں کہنا چاہیے تھا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے میرے پروردگار میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ کا عذاب معمولی سمجھتے ہو؟ اللہ کی پکڑ کو معمولی سمجھتے ہو؟ کوئی ایسا ہے کہ تھپڑ مار دیا، کوئی ایسا ہے ڈنڈا مار دیا؟ اللہ کے معمولی سے عذاب کو بھی ساری دنیا مل کر کے برداشت کرنا چاہے تو نہیں برداشت کر سکتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ سے مانگنا ہے، خطا بھی ہو رہی ہے تو اس پہ معافی مانگنی چاہیے، اس کا بدلہ نہیں مانگنا چاہیے۔ یہ ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، کہ دنیا کے اندر کوئی بیماری کے اندر مبتلا، کوئی بخار کے اندر، کوئی درد کے اندر، کوئی تکلیف کے اندر، کوئی کیسی بیماریوں کے اندر، تو اسے عذاب نہیں سمجھنا چاہیے۔ عذاب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ایمان سے دامن خالی ہے، جن کا اسلام سے دامن خالی ہے، جن کا ناطہ اسلام سے نہیں ہے، جن کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے تو ہے، لیکن مومنین کے لیے رحمت ہے، جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرما دیا، آفا امین الذین مکروا السیئات، سو کیا نڈر ہو گئے ہیں وہ لوگ کہ جو برے فریب کرتے ہیں اس بات سے کہ دھسا دے اللہ ان کو زمین میں، او یاتیہم العذاب، یا آ پہنچے ان کے اوپر عذاب اس جگہ سے جہاں کی ان کو خبر بھی نہ ہو، او یاخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے، فما ہم بمعجزین، اور پھر وہ اس سے عاجز نہیں ہیں، او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے ان کو گھٹا کر کے، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بلا شبہ آپ کا پروردگار بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔